یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم 2 سیموئیل چیپٹر 9 آج سیکھنا شروع کریں گے، سیموئیل کی دوسری کتاب سے، اس کا 9واں باب۔ اور یہ باب سمجھاتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ باب میرے لیے پرسنلی ذاتی طور پر سیکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ ایلومینیٹنگ تھا، بہت زیادہ اس نے مجھے روشنی بخشی، بہت زیادہ سمجھ اور فہم عنایت کیا۔ سو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوا آپ کے ساتھ 9ویں باب کو 2 سیموئیل سیکھنا شروع کرتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو 9واں باب ہے، جب یہ شروع ہوتا ہے تو داؤد اپنے دوست جونتھن کو یاد کرتا ہے، اور اس کمپیشن کو، اس خسد کو، اس مہربانی کو جو اس نے وعدہ کیا تھا شاؤل یا اسپیشلی جونتھن کے خاندان سے۔ وہ کون سے وقت میں اس نے وعدہ کیا تھا، اس کو ہم یاد کرتے چلیں۔ 1 سیموئیل 20واں باب 11 سے 17 آیت۔ 1 سیموئیل 20 چیپٹر 11 to 17 ورس۔ یونتن نے داؤد سے کہا، چل ہم میدان کو نکل جائیں، چنانچہ وہ دونوں میدان کو چلے گئے۔ تب یونتن داؤد سے کہنے لگا، خداوند اسرائیل کا خدا گواہ رہے کہ جب میں کل یا پرسوں عنقریب اسی وقت اپنے باپ کا بھید لوں اور دیکھوں کہ داؤد کے لیے بھلائی ہے، تو کیا میں اسی وقت تیرے پاس کہلا نہ بھیجوں گا اور تجھے نہ بتاؤں گا؟ خداوند یونتن سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر میرے باپ کی یہی مرضی ہو کہ تجھ سے بدی کرے اور میں تجھے نہ بتاؤں اور تجھے رخصت نہ کر دوں تاکہ تو سلامت چلا جائے، اور خداوند تیرے ساتھ رہے جیسا وہ میرے باپ کے ساتھ رہا، اور صرف یہی نہیں کہ جب تک میں جیتا رہوں تبھی تک تو مجھ پر خداوند کا سا کرم کرے تاکہ میں مر نہ جاؤں، بلکہ میرے گھرانے سے بھی کبھی اپنے کرم کو باز نہ رکھنا، اور جب خداوند تیرے دشمنوں میں سے ایک ایک کو زمین پر سے نیست و نابود کر ڈالے تب بھی ایسا ہی کرنا۔ سو یونتن نے داؤد کے خاندان سے عہد کیا اور کہا کہ خداوند داؤد کے دشمنوں سے انتقام لے، اور یونتن نے داؤد کو اس محبت کے سبب سے جو اس سے تھی دوبارہ قسم کھلائی، کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا، کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کس طرح یونتن اور داؤد کے بیچ میں عہد و پیمان ہوتا ہے، اور اس عہد کے بیچ میں جب عہد ہوتا ہے تو وہ خداوند کو اپنا ضامن ٹھہراتے ہیں، یہوہ کو اپنا ضامن ٹھہراتے ہیں۔ 2 سیموئیل 9واں باب چھوٹا سا باب ہے، اور میری درخواست ہوگی کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ جب میں اس کو سمجھانا شروع کر رہا ہوں آج، تو بہت سی چیزیں جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں جن کو ہم پڑھ جاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، وہ آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی۔ داؤد کافی اب سٹیبل ہے، اس کے ہاں سلامتی ہے، جنگوں سے اس کو فراغت ملی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد یونتن کے حوالے سے اس مہربانی کو، اس خسد کو، اس کائنڈنس کو یاد کرتا ہے جس کا وعدہ، جس کا عہد اس نے یونتن کے ساتھ کیا تھا۔ ہم اس کتاب کو، اسپیشلی اس باب کو، داؤد کی سلطنت کے بیچ میں کنسیڈر کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس کی 40 سال کی سلطنت ہے تو یہ مور اور لیس 19ویں 20ویں سال کے وقت یہ ٹائم ہو رہا ہے۔ جو مین کیریکٹر ہے داؤد کی وفاداری کے حوالے سے، وہ مفی بوشت ہے۔ مفی بوشت کون تھا؟ مفی بوشت کے نام کے حوالے سے میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں شروع کے ابواب میں، 2 سیموئیل کی، کرونیکلز کی بک میں، تواریخ کی بک میں اس کو مری بال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ لڑکا تھا جو 5 سال کی عمر میں لنگڑا ہو گیا تھا، جب اس کی دائیا نے، نرس نے اس کو گرا دیا تھا، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ داؤد نے اب آ کر ہمیں مارنا شروع کر دینا ہے، ساؤل کا گھرانے کو ختم کر دینا ہے۔ وہ کہاں پر تھا وہ بھی میرے ساتھ دیکھ لیجئے مختصراً طور پر، حوالہ 2 سیموئیل کے 4 باب میں ہے، 2 سیموئیل کی کتاب اس کا 4 باب۔ جب ساؤل کے بیٹے اشبوست نے سنا کہ ابنیر حبرون میں مر گیا ہے تو اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، اور سب اسرائیلی گھبرا گئے، اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کے 2 آدمی تھے جو فوجوں کے سردار تھے، ایک کا نام باعنا اور دوسرے کا نام رکاب تھا۔ یہ دونوں بنی بنیامین کی نسل کے بیروتی رمون کے بیٹے تھے، کیونکہ بیروت بھی بنی بنیامین کا ہی گنا جاتا ہے، اور بیروتی جتیم کو بھاگ گئے تھے، چنانچہ آج کے دن تک وہ وہیں رہتے ہیں۔ اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا ایک لنگڑا بیٹا تھا۔ جب ساؤل اور یونتن کی خبر یزرائیل سے پہنچی تو وہ 5 برس کا تھا، سو اس کی دائیا اس کو اٹھا کر بھاگی، اور اس نے جو بھاگنے میں جلدی کی تو ایسا ہوا کہ وہ گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا، اور اس کا نام مفی بوشت تھا۔
دوسرا سیموئیل 9واں باب جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، اس کی پہلی آیت جو ہے اس میں داؤد ایک سوال کرتا ہے اپنے دربار میں۔ داؤد کہتا ہے، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ یہ سوال اب کیوں؟ داؤد ایسا سوال تقریباً 19-20 سال گزرنے کے بعد کیوں پوچھ رہا ہے؟ ساؤل کی فیملی تو اس کے گھر میں تھی، یعنی اس کی بیوی میکل جو تھی وہ ساؤل کی بیٹی تھی، تو وہ اپنی بیوی سے کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ بھائی تیرے مامے، چاچے، بھائی، بھانجے کوئی ہیں باقی؟ اس لیے نہیں پوچھ سکتا کیونکہ میرے ساتھ دیکھیے 2 سیموئیل چیپٹر 21، ہم اس کی پہلی 14 آیات پڑھیں گے۔ میں ان کو سمجھاؤں گا نہیں، کیونکہ ہم جب 2 سیموئیل 21 پر پہنچیں گے، اس کے 21ویں باب پر پہنچیں گے، تو میں بڑی تفصیل سے اس چیز کو سمجھاؤں گا۔ لیکن وہ باب جو ہے وہ 9ویں باب سے ٹائم کے حوالے سے پہلے ہوا ہے۔ یہ چیزیں کرونالوجیکل نہیں ہیں، ٹائم کے حوالے سے نہیں لکھی ہوئی باب، وہ ٹائم کے حوالے سے آگے پیچھے ہیں، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ داؤد یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ 2 سیموئیل چیپٹر 21 ورس 1-14۔ داؤد کے ایام میں پے در پے 3 سال کال پڑا، اور داؤد نے خداوند سے دریافت کیا۔ خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جبعونیوں کو قتل کیا۔ تب بادشاہ نے جبعونیوں کو بلا کر ان سے بات کی۔ یہ جبعونی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے، اور بنی اسرائیل نے ان سے قسم کھائی تھی، اور ساؤل نے بھی بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی خاطر اپنی گرم جوشی میں ان کو قتل کر ڈالنا چاہا تھا۔ سو داؤد نے جبعونیوں سے کہا، میں تمہارے لیے کیا کروں اور میں کس چیز سے کفارہ دوں تاکہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو؟ جبعونیوں نے اس سے کہا کہ ہمارے اور ساؤل یا اس کے گھرانے کے درمیان چاندی یا سونے کا معاملہ نہیں، اور نہ ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اسرائیل کے کسی مرد کو جان سے ماریں۔ اس نے کہا، جو کچھ تم کہو وہی میں تمہارے لیے کروں گا۔ انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناس کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کی کسی مملکت میں باقی نہ رہیں، اسی کے بیٹوں میں سے 7 آدمی ہمارے حوالے کر دیے جائیں، اور ہم ان کو خداوند کے لیے خداوند کے چنے ہوئے ساؤل کے جبہ میں لٹکا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، میں دے دوں گا۔ لیکن بادشاہ نے مفی بوشت بن یونتن بن ساؤل کو خداوند کی قسم کے سبب سے جو اس نے ان کے یعنی داؤد اور ساؤل کے بیٹے یونتن کے درمیان رکھی ہوئی تھی بچا رکھا۔ پر بادشاہ نے ایّا کی بیٹی رسفا کے دونوں بیٹوں ارمونی اور مفی بوشت کو جو ساؤل سے ہوئے تھے، اور ساؤل کی بیٹی میکل کے 5 بیٹوں کو جو برزلی محلوتی کے بیٹے ادری ایل سے ہوئے تھے لے کر ان کو جبعونیوں کے حوالے کیا، اور انہوں نے ان کو پہاڑ پر خداوند کے حضور لٹکا دیا۔ سو وہ 7 ایک ساتھ مرے۔ یہ سب فصل کاٹنے کے ایام میں یعنی جو کی فصل کے شروع کے دنوں میں مارے گئے۔ تب ایّا کی بیٹی رسفا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی، اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا۔ اور داؤد کو بتایا گیا کہ ساؤل کی حرم ایّا کی بیٹی رسفا نے ایسا کیا۔ تب داؤد نے جا کر ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو یہ 20 جلاد کے لوگوں سے لیا جو ان کو بیت شان کے چوک میں سے چرا لائے تھے، جہاں فلسطینیوں نے ان کو جس دن کے انہوں نے ساؤل کو جلبوہ میں قتل کیا ٹانگ دیا تھا۔ سو وہ ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا، اور انہوں نے ان کی بھی ہڈیاں جمع کیں جو لٹکائے گئے تھے، اور انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو ضلع میں جو بنیامین کی سرزمین میں ہے اسی کے باپ کیس کی قبر میں دفن کیا، اور انہوں نے جو کچھ بادشاہ نے فرمایا تھا سب پورا کیا۔ اس کے بعد خدا نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی۔ ہم یقیناً اس باب کو جس کو ابھی میں نے آپ کے لیے پڑھا 21ویں باب کو آج ہم ڈیٹیل سے نہیں دیکھیں گے، لیکن ہم اس میں ایک انفارمیشن، ایک بات کہ ساؤل کی فیملی کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے جس میں داؤد کی مرضی منشا شامل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مفی بوشت کا نام لے کر بتایا گیا ہے کہ اس کو بچا لیا گیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے اس باب میں ہمیں پھر فلسطینیوں کے ساتھ لڑائی بھی نظر آتی ہے، اور یہ فلسطینیوں کے ساتھ لڑائی ایکچولی 8ویں باب میں ہو چکی ہوئی ہے، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو 21واں باب ہے وہ 9ویں باب سے
پہلے ٹائم فریم میں کسی وقت ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کئی مہینوں بعد، ہو سکتا ہے سال 2 سال کے بعد، داؤد یہ سوال کرتا ہے کہ آج ساؤل کی فیملی میں سے کوئی بچا ہے باقی، کیونکہ اس نے ابھی تو مفی بوشت کی جان بچا دی تھی، لیکن مفی بوشت پھر روح پوش ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا تھا، کیونکہ جبونی جو تھے وہ اس کو بھی مارنا چاہتے تھے، کیونکہ بلڈ ریونج اس وقت کا ٹائم کا قانون تھا کہ خون کا بدلہ لینا ہے، اور جبونی جو تھے وہ ساؤل کی نسل کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اور ابھی ہمیں مفی بوشت کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں کہ وہ کہاں چھپا ہوا تھا، لیکن ان باتوں کے پیش نظر داؤد 9ویں باب میں یہ سوال کرتا ہے کہ کیا کوئی ساؤل کے یا یونتن کے بچوں میں سے باقی بچا ہے جس پر میں اس وعدے کی خاطر، اس عہد کی خاطر جو میں نے یونتن سے کیا تھا، مہربانی کروں، خیسد کروں، کائنڈنس کروں۔ اور مفی بوشت کی روح پوشی، مفی بوشت کا چھپ جانا بہت اہم ہے، اور اس کو ہم اسپریچول ایسپیکٹ میں، روحانی ایسپیکٹ میں بھی دیکھیں گے، لیکن پہلے یہ دیکھتے چلیں کہ داؤد کو جینوئنلی حقیقتاً اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تبھی ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم آتا ہے جس کا نام زیبا ہے یا زیبا، اور زیبا کا مطلب ہے اسٹیچو کے، بت کے، اور یہ ایک ایسا خادم تھا جو کہ ہیبرو نہیں تھا، نان اسرائیلائٹ تھا، غیر اسرائیلی تھا، اور یہ ساؤل کی تمام جو اسٹیٹ تھی، جو اس کی زمین تھی، اس کی دیکھ ریکھ کرتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں دیکھ ریکھ کرتا تھا بھائی؟ اس کی فیملی کے جوان کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ 21ویں باب میں ہم نے پڑھا کہ ان کو مار دیا گیا تھا، اس وجہ سے یہ 9واں باب پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 21ویں باب کے بعد کی سٹوری ہے۔ اور بیسیکلی کیا ہے کہ زیبا کی تو لاٹری لگ گئی ہے، اس کو ایک بہت بڑی اسٹیٹ، ایک بہت بڑی جائیداد مل گئی ہے، جس کی بے شک وہ دیکھ ریکھ کر رہا ہے، لیکن پھل بھی وہی کھا رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیبا داؤد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور داؤد اس سے پھر وہی سوال کرتا ہے جو پہلی آیت میں کیا، کہ بھئی کوئی شاؤل کے یا یونتن کے گھرانے میں سے بچا ہے جس پر میں خداوند کی جو خیسد ہے، مہربانی، اس پر کروں، تاکہ میں اپنے وعدے میں، اس عہد میں جھوٹا نہ ٹھہروں جو میں نے یونتن کے ساتھ کیا تھا۔ زیبا بادشاہ کو بتاتا ہے کہ یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے اور جو لنگڑا ہے، لیکن ہم اس چیز کو اس زمانے کے کلچر اور سوسائٹی کے حوالے سے اس جواب کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ چیز تو داؤد کو بھی علم تھی کہ وہ لنگڑا ہے، اور یہ چیز تو داؤد کو بھی پتہ ہی تھی کہ وہ کہیں چھپا ہوا ہے، لیکن کہاں چھپا ہوا ہے اس کے حوالے سے داؤد بیسیکلی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ بچ بھی گیا ہے کہ نہیں، کیونکہ داؤد کو یقین نہیں تھا کہ شاید وہ بچا ہے یا نہیں۔ لیکن زیبا کیوں بادشاہ کو پھر کہہ رہا ہے لنگڑا ہے؟ تو آئی تھنک وہ اس طرح کہہ رہا ہے جس طرح اس کی تضحیق کر رہا ہے، جس طرح اس کو سکون کر رہا ہے، کہ جس طرح ہمارے معاشروں میں، انگلینڈ، امریکہ، ویسٹرن کنٹریز میں تو جو ڈسیبل لوگ ہیں، جو لنگڑے ہیں یا جن کو کوئی ڈسیبلٹی ہے، ان کو بڑی ایکسٹرا فیسلٹیز ملتی ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، لیکن مشرقی معاشروں میں ایسے لوگوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، دھرتی کا بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کئی ہزار سال پہلے ایسا سوچ جو ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، تو وہ اس پر اس طرح کہہ رہا ہے کہ اس کو کیوں ڈھونڈتا ہے، وہ تے لنگڑائے گا، یعنی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو انسان سے کم تر سمجھا جا رہا ہے۔ اور زیبا جو ہے وہ یونتن کے بیٹے کو، اگرچہ وہ اس کا مالک ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ سکونفل وے سے یاد کر رہا ہے کہ وہ تے لنگڑائے گا۔ ابھی کچھ شاید حالات بہتر ہو گئے ہیں، لیکن مشرقی معاشروں میں جو غریب ہو اور جو اوپر سے لنگڑا ہو، یا اس کسی بھی قسم کی کوئی ڈسیبلٹی ہو، اندھا ہو یا لنگڑا ہو یا بہرا ہو، تو اس کو زیادہ تر آپ یہی دیکھیں گے کہ وہ بھیک مانگنے والی پوزیشن میں رکھ دیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کئی حوالہ جات ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ یوحنا کی انجیل دیکھ سکتے ہیں، اس کا 9واں باب میں پڑھتا ہوں، جان 9:1-17۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ آئے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ جس نے مجھے بھیجا، ہمیں اس کے کام دن ہی کو کرنا ضرور ہے، وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شیلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوض میں دھو لے۔
پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا یہ وہی ہے، اوروں نے کہا نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ پس وہ اس سے کہنے لگے، پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شیلوخ میں جا کر دھو لے۔ بس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے، اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھیں وہ سبت کا دن تھا۔ پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ تو کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، پھر میں نے دھو لیا اور اب بینا ہوں۔ پس بعض فریسی کہنے لگے یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا۔ مگر بعض نے کہا کہ گناہ گار آدمی کیوں کر ایسے معجزے دکھا سکتا ہے؟ پس ان میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ نبی ہے۔ یہاں پر ہم وہ کہانی دیکھتے ہیں جو سنڈے سکولز میں، بائبل سکولز میں بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ میں اس کہانی کے کوئی ڈیپ تھیولوجیکل ایسپیکٹ میں نہیں جاؤں گا، بڑی کوئی اس میں گہری باتیں نہیں کروں گا۔ ایک عام سی سوشل ایسپیکٹ کے حوالے سے جو اس معاشرے کی بات ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیے انہوں نے سبت کے حوالے سے جو اس موضوع کو متنازع بنایا، اس چیز کو پرابلم بنائی، وہ بھی ایک بات ہے، لیکن مین بات یہ ہے کہ وہ اس اندھے کو چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ ٹھیک ہو۔ ہر کوئی اپنے ذہن میں یہ سوچتا تھا کہ اینے کو گناہ ہی کیتا ہونا ہے، ایدے نال برا ہی ہونا چاہیے سی۔ لیکن یاد کیجئے کہ خداوند ایسے تمام معاشرتی سوچوں کو بالکل بدل دیتا ہے۔ وہ بالکل ختم کر دینا چاہتا ہے ایسی بری سوچ کو اور ایسی بری تھیولوجی کو۔ وہ کہتا ہے کہ اس شخص کے وسیلہ سے خداوند اپنے نام کو جلال دینا چاہتا ہے۔ خداوند میری اور آپ کی زندگی سے بھی اپنے نام کو جلال بخشے۔ ہم اس باب کو دوسرے سیموئیل کے 9ویں باب کو کل سیکھتے جائیں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم دوسری سیموئیل کی کتاب اس کا 9واں باب سیکھ رہے ہیں، 2 سیموئیل چیپٹر 9، اور اس خوبصورت باب میں ہم خداوند کے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو سیکھتے جا رہے ہیں، ان سے روشنی، ان سے رہبری، ان سے رہنمائی حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ داؤد مفیبوشت کے بارے میں پوچھتا ہے، اور پھر زیبا آتا ہے جو ان کا غلام تھا، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا وہ اسرائیلی نہیں تھا، اور وہ مفیبوشت کو چھوٹا کر کے دیکھتا ہے کہ وہ لنگڑا ہے، اور لنگڑے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا معاشرے میں کیا کردار تھا۔ یسوع المسیح کے ریاکشن کے حوالے سے، اس کے رد عمل کے حوالے سے آپ کو بتایا، اور آج ہم آگے سیکھنا شروع کریں گے، کانٹیکسٹ کیا ہے، اور پورے باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں 9ویں باب کی کہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ وہ مفیبوشت ہے کہاں۔ اب یہ اس کی پوری اسٹیٹ تھی، یہ اس کی پوری جاگیر تھی جس کو زیبا دیکھ رہا ہے، جس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ کہاں پر موجود ہے؟ وہ ایک جگہ ہے مخیر۔ مخیر کہاں پر ہے؟ مخیر ٹرانس جارڈن میں، یعنی مشرق کی طرف دریائے اردن کے موجود ہے۔ وہ قبیلے جو 2.5 قبیلے مشرق کی طرف تھے ان میں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر یہ 20 جلاد کے لوگ خاص طور پر موجود تھے جن کا بنیامین سے گہرا لنک تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ 20 جلاد کی جو خواتین تھیں ان سے بنیامین کے مردوں نے شادی کر کے پھر بنیامین کے قبیلے کو ریوائیو کیا، اس کو بڑھایا، کیونکہ بنیامین کو آلموسٹ وائپ آف کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ جب قاضیوں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے باقی اسرائیل کی بات نہیں مانی تھی اور اپنے ان بدماشوں کو نہیں دیا تھا جنہوں نے اس لاوی شخص کی حرم سے برا سلوک کیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 20 جلاد کے لوگوں کو ساؤل بادشاہ بھی لڑائی کر کے امونیوں سے بچاتا ہے۔ سو یہ 20 جلاد کا اور خاص طور پہ یہ جو مکیر کا فیملی ہے، ان کی بڑی اچھی ریپو تھی، ان کا بڑا اچھا رشتہ تھا ساؤل کی فیملی کے ساتھ، اور اس لیے انہوں نے مفیبوشت کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ جبونی مفیبوشت کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، اور اس نے زیبا نے بھی کوشش کی ہونی ہے کہ یہاں سے یہ نکلے، اس جاگیر کا کوئی جو ہے مالک نہ ہی رہے تاکہ وہ اس کا پھل کھائے اور انجوائے کرے۔ لیکن داؤد کیا کرتا ہے کہ داؤد مفیبوشت کے لیے کہلا بھیجتا ہے، اور مفیبوشت جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منہ کے بل گر کر داؤد کو سجدہ کرتا ہے، اور داؤد اس سے کہتا ہے کہ مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر تجھ پر مہربانی کروں گا۔
मफीबूशत के ख्याल में कि शायद अब इसने मुझे बुलाया है तो ये मुझे मार देगा या उन जबूनियों के हवाले कर देगा जिनके सामने पहले जो साउल के कुछ घराने के मर्द थे उनको दे दिया हुआ था। सो दाऊद बेसिकली यहाँ पर उसके साथ मेहर के साथ पेश आता है, सलामती के साथ पेश आता है। तब वो फिर दोबारा सजदा करता है 8वीं आयत में कि तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह कर रहा है। सो मफीबूशत अपने आप को बहुत हलीम कर देता है, आजिज कर देता है और अपनी कम हैसियत का एतराफ़ करता है। वो जानता है कि वो पहले ही लंगड़ा है और लंगड़े को उस माशरे में कोई समझा नहीं जाता था। फिर हम ये भी देखते हैं कि उसकी जायदाद उससे एक तरह से छीन ही ली हुई है ज़ीबा ने, और वो दूसरी तरफ इसराइल के बिल्कुल दूसरी तरफ मौजूद है, तो उसकी हालत कोई ख़ास नहीं थी। तो ऐसे शख्स को जब बादशाह के दरबार में ख़ास जगह मिल जाए और बादशाह की मुहाफ़ज़त मिल जाए तो क्या ही खुशी की हालत होगी। 9वीं आयत से आगे एक और मज़े की चीज़ होती है, वो ये होती है कि बादशाह अब उस खादम ज़ीबा को बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने सब कुछ जो साउल और उसके सारे घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया है। सो तू अपने बेटों और नौकरों समेत ज़मीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को ले आया कर ताकि तेरे आका के बेटे के खाने को रोटी हो। पर मफीबूशत जो तेरे आका का बेटा है मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। और ज़ीबा के 15 बेटे और 20 नौकर थे। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि बादशाह ज़ीबा को एक शाही फरमान जारी कर रहा है। इब्रानी में मिशपात कहते हैं हुक्म को, और ये राइचस जजमेंट थी। मिशपात ज़दिक इसको कहते हैं इब्रानी में, मिशपात ज़दिक। दाऊद ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि वो बादशाह है। स्पेशली जब साउल बादशाह की, जो कि गुज़श्ता बादशाह था, उसकी जो जागीर है उसका कोई लीगल ओनर नहीं है, उसका कोई कानूनी मालिक और रह नहीं गया, और बादशाह उसको अपने इख्तियार में इस्तेमाल कर सकता था। वो चाहता तो उस जागीर को शाही फरमान से अपने लिए रख लेता, उसने ऐसा किया नहीं। और ज़ीबा जो कि उसको पहले ही बेनिफिट मिल रहा था वहाँ से, वो इस जगह को देख रेख तो करता था लेकिन खाता बनाता भी वही था माल, और वो अब भी शायद कुछ ऐसा कर सके, लेकिन उसकी ओनरशिप जो है, उस जगह का इख्तियार, अथॉरिटी जो है, वो अब वाज़े तौर पर दाऊद ने मफीबूशत को दे दी है। ज़ीबा की ज़हनी हालत मैं आपको क्या बताऊं, वो ऐसी ही होगी। वो कहता होगा कि शायद मुझे कोई बेहतर सलूशन मिल जाती, अच्छा भला मैं पूरी चीज़ पर कब्ज़ा किए बैठा था और ये बादशाह ने जो है मफीबूशत को बुला के उसको इस जगह पे ले आया है। ऐसी ही सिचुएशन हम मत्ती की अंजील में देखते हैं। मत्ती 20 बाब उसकी 1 से 16 आयत, मैथ्यू 20 1 till 16। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों में से 1 दिनार रोज़ ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेजा। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दे दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उनको 1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज़्यादा मिलेगा और उनको भी 1 दीनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने तो 1 ही घंटा काम किया और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दीनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ इस पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? या तो इसलिए कि मैं नेक हूँ बुरी नज़र से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। जी हाँ, अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। यहाँ पर वो है जो कि ना सिर्फ लंगड़ा है, जो कि मुआशरे में सबसे नीचा है, बल्कि वो शायद आखिरी चश्मो चिराग है साउल के घराने का, लास्ट ऑफ द लास्ट है। इसके बावजूद दाऊद ने उसको अव्वल कर दिया। दाऊद ने उसको उसकी जागीर वापस लौटा दी। उसने आखिर को अव्वल कर दिया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। लेकिन ज़ीबा की हालत वाकई उन नौकरों जैसी होगी जो चाहता था कि पूरी चीज़ पर अपना इख्तियार कर लें, लेकिन
दाऊद ने ठीक फैसला किया, उसने मिशपात ज़दक राइचस जजमेंट की। मफीबूशत को यरूशलेम में बुलाकर दाऊद ने उसकी हिफाजत का भी इंतज़ाम किया, क्योंकि याद रखिए जबौनी उसके पीछे हैं, और अगर दाऊद मफीबूशत को उसके बाप की जागीर की तरफ भेज देता जिसके ऊपर ज़ीबा इस वक्त मौजूद है, तो ज़ीबा उसकी हिफाजत नहीं करता, और वो तो शायद यही चाहता कि ये मर जाए ताकि ये जायदाद मैं समेट लूँ। लेकिन अपने पास यरूशलेम बुलाकर दाऊद ना सिर्फ उसे खाने को दे रहा है बल्कि एक तरह उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी कर रहा है। 11वीं आयत में हम कुछ और देखते हैं। 11वीं आयत में ये हो रहा है, 2 शमूएल चैप्टर 9 वर्स 11, कि ज़ीबा बादशाह से कहता है कि जो कुछ मेरा मालिक बादशाह अपने खादिम को हुक्म दे तेरा खादिम वैसा ही करेगा। पर मफीबूशत के हक़ में बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा कि गोया वो बादशाह ज़ादों में से एक है। और मफीबूशत का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मीका था, और जितने ज़ीबा के घर में रहते थे वो सब मफीबूशत के खादिम थे। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि मफीबूशत के हक़ में ज़ीबा की जो जहनी सोच है वो फिर वाज़े हो रही है। बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि तू मफीबूशत को अपने घर क्यों लेकर आ रहा है, यरूशलेम में क्यों लेकर आ रहा है। वो अपनी जागीर में आ सकता है और मेरे साथ खाना खा सकता है, हालांकि उसकी अपनी ज़ाती कोई हैसियत नहीं थी। वो असूलन तो वो ग़ुलाम था, लेकिन वो कह रहा है कि मैं उसका ख्याल रख लूँगा और उसे रोटी ही देनी है ना। बेसिकली वो अभी भी उसकी सोच वही है कि ये लंगड़ा है, इसको क्या इसको और ज़्यादा ख्याल करना है, बस इसे 2 वक्त की रोटी देनी है, वो मैं देता रहूँगा। लेकिन उसको ये नहीं इल्म है कि दाऊद इस सारी सिचुएशन को बगौर देख रहा है। ज़ीबा एक जेंटाइल आउटसाइडर था, वो एक गैर इसराइली शख्स था। उसको ये मौका मिला था कि वो इसराइल का हिस्सा बन जाए, क्योंकि साउल बादशाह ने उसको तमाम जागीर दी थी कि उसकी देखभाल करे। अगर वो साफ़ नीयत से उसकी देखभाल करता रहता और इसराइल के लिए, इसराइल के घरानों के लिए और ख़ास तौर पर अपने मालिक के ख़ानदान के लिए सिंसियर रहता, मुखलिस रहता, तो उसे बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। ऐसी ही चीज़ हम रोमन्स 11 में देखते हैं। रोमियो का ख़त उसका 11वां बाब 13 से 22 वर्स तक। मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूँ चूँकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, इसलिए अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूँ ताकि किसी तरह से अपने कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बाज़ को निजात दिलाऊं। क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ, तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज़ डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फ़ख्र ना कर, और अगर फ़ख्र करेगा तो जान रख के तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पैबंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गईं, और तू ईमान के सबब से कायम है। पस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। और वो भी अगर बेईमान ना रहें तो पैबंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदावंद उन्हें पैबंद करके बहाल करने पर कादिर है। इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कट कर, जिसकी असल जंगली है, असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पैबंद हो गया, तो वो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में ज़रूर ही पैबंद हो जाएंगी। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद मेरा ये ख्याल था कि ये बाब यहीं तक महदूद होगा और हम आज 10वां बाब भी शायद शुरू कर दें। लेकिन 9वें बाब में ऐसी खूबसूरत गॉड पैटर्न्स नज़र आते हैं, खुदावंद का इलाही प्लान हमें नज़र आता है, ऐसी नबूवत नज़र आती है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट असर मुझ पर और आप पर मौजूद है। और अगर उसका ज़िक्र मैं आपसे ना करूं तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। बज़ाहिरन ये स्टोरी दाऊद बादशाह की और मफीबूशत की है। मफीबूशत कौन? जो कि जोनाथन का बेटा था, यूनतन का बेटा था और साउल का पोता था। लेकिन अंडरनीथ ऑल ऑफ दिस, इस तमाम चीज़ के नीचे एक खुदावंद का खूबसूरत मैसेज पिन्हा है, छुपा हुआ है, और वो उस वक़्त तक
ریکگنائز نہیں ہو سکتا، وہ اس وقت تک پہچانا نہیں جا سکتا جب تک خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ واپس نہ آ جائیں۔ ہمیشہ کی طرح میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ اس باب کو ایک دفعہ پھر پڑھیے۔ اس تمام ایکسپوزیشن کے بعد، اس تمام تر سمجھانے کے بعد جو میں نے کل اور آج آپ کو سمجھایا، اس کو ایک دفعہ پھر پڑھیے۔ اس باب میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ داؤد بادشاہ بات چیت کر رہا ہے زیبا سے، زیبا جو کیئر ٹیکر ہے، جو صرف دیکھ بھال کر رہا ہے ساؤل کی جاگیر کی۔ داؤد کے کیریکٹر میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ داؤد کو خیال ہے اس قسم کا، اس منت کا جو اس نے خدا کا نام لے کر یونتن کے ساتھ باندھی تھی کہ وہ یونتن کے خاندان کی ہمیشہ حفاظت کرے گا اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا۔ ان تمام باتوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ داؤد کا ایک سوال بہت پرٹیننٹ ہے، بہت واضح ہے کہ اگر ساؤل کی فیملی کا ایک شخص زندہ ہے تو وہ ساؤل کی جاگیر کو کیوں نہیں دیکھ رہا، اور ایک جینٹائل فورنر، ایک غیر اسرائیلی، وہ کیوں اس تمام جائیداد کو سنبھالے ہوئے ہے۔ کل ہم نے یہ سیکھا، پڑھا، دوسرے سیمول اس کے غالباً 21ویں اور 22ویں باب میں یہ ہم نے سٹوری پڑھی کہ جبونی جو ہیں وہ بلڈ ریونج لے رہے ہیں، وہ خون کا بدلہ لے رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ساؤل کے گھرانے کے ہر مرد کو ختم کر دیں، کیونکہ ساؤل نے انہیں مارنے کی کوشش کی، اگرچہ اسرائیلیوں اور جبونیوں کا عہد تھا کہ اسرائیلی جبونیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وہی جبونی ہیں جنہوں نے یشوع سے عہد کیا تھا جب یشوع اسرائیل پر، کینعان کی سرزمین پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ داؤد ہم دیکھتے ہیں کہ جبونیوں کو ساؤل کے گھرانے کے کچھ لڑکے دیتا ہے، لیکن وہ مفی بوشت کو جو کہ جونتھن کا بیٹا ہے خاص طور پر بچا لیتا ہے۔ اس کے باوجود مفی بوشت چھپ جاتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے، اور مخیر کے کلین میں، مخیر کے ٹرائب میں جا کر، جو منسی کے قبیلے کا حصہ ہے، چھپ جاتا ہے۔ داؤد زیبا کو پوچھ کر مفی بوشت کو واپس لاتا ہے، خاص طور پر اپنے شہر میں لے کر آتا ہے، اپنے دسترخوان پر، اپنے کورٹ میں اس کو جگہ دیتا ہے، اور ایک لیگل ڈیسیجن کے ذریعے، ایک بادشاہ کے حکم کے ذریعے اس تمام جائیداد کو مفی بوشت کو واپس دے دیتا ہے جو کہ زیبا نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی تھی۔ جو گاڈ پیٹرن، جو خدا کا الہی اصول اور قانون مجھے یہاں پر نظر آیا، کنیکشن جو نظر آیا، وہ یہ ہے۔ یہ پیٹرن، یہ کنیکشن فور شیڈو کرتا ہے، پرتو ہے اس ریلیشن شپ کا، اس رشتے کا جو اسرائیلیوں، عبرانیوں میں اور غیر اسرائیلیوں میں ہے، اسپیشلی جبکہ کلیسیا جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرائیلی کہلانا پسند نہیں کرتی، بلکہ جینٹائل چرچ اپنے آپ کو کہلانا پسند کرتی ہے۔ یہ وہ مسٹیریس کنیکشن ہے، یہ وہ لنک ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں۔ داؤد، جیسا ہم جانتے ہیں، خداوند یسوع المسیح کا پرتو ہے۔ یاد کیجئے، میں پرتو کہہ رہا ہوں، اس کا شیڈو پکچر کہہ رہا ہوں، ہرگز نہیں کہہ رہا کہ داؤد جو ہے وہ یسوع المسیح ہے۔ مفی بوشت جو ہے وہ ان ایگزائلڈ اسرائیلائٹس کا، ان اسرائیلیوں کا پرتو ہے جو کہ آج کل کے دور میں غیر ملکوں میں تتر بتر ہوئے ہیں۔ زیبا کون ہے؟ زیبا وہ جینٹائل چرچ ہے، اس غیر اسرائیلی، غیر عبرانی چرچ کی پکچر ہے جو اس وقت کنٹرول میں ہے۔ اور جس طرح داؤد مسیح کے کریکٹر کی کاپی کرتا ہوا مفی بوشت کو واپس بلاتا ہے یروشلم میں، ہم جانتے ہیں کہ یہودی بھی، اسرائیلی بھی، جو اپنے اپنے مسئلوں کی وجہ سے، پرابلمز کی وجہ سے مختلف ملکوں میں تتر بتر ہیں، بالآخر بادشاہ یسوع المسیح ان کو یروشلم میں واپس لے کر آئے گا۔ ہم اس خوبصورت کنیکشن کو کل اور زیادہ اچھے طور پر سیکھیں گے اور اس کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ وقت کی قلت ہے، اس لیے آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خداوند آپ سب کو اپنے دہنے ہاتھ سے سنبھال کے رکھے اور اپنے کلام کے خوبصورت بھیدوں کو آپ پر آشکارا کرتا جائے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔